بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلم معلم آن لائن یوٹیوب چینل کی جانب سے اپنے تمام بہن اور بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے اپنے چینل پر ایک نئے سیشن کا آغاز کیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے ناموں کے تمام وظائف اور خواص کو الگ الگ ویڈیو میں اکٹھا کیا جائے گا، جس سے آپ کو یہ فائدہ حاصل ہوگا کہ انشاءاللہ آپ کو ایک ہی ویڈیو میں مختلف قسم کے وظائف جن کی آپ کو ضرورت ہوگی وہ آپ کو ایک ہی ویڈیو میں مل جائیں گے۔ اس سے پہلے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری آئندہ آنے والی نئی ویڈیوز ملتی رہیں۔ انسان اپنی فطری کمزوری کا محتاج ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ جب اسے پتہ چلتا ہے کہ میرے پیارے رب کے نام ہیں جن کو پکارنے کا اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا ہے، اور حضور اقدس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے ناموں کو حفظ یا یاد کر لے گا وہ جنت میں جائے گا۔ تو انسان کو تو فوراً چاہیے تھا کہ اللہ کے پاک ناموں کو حفظ کرتا اور اس میں مگن ہو جاتا، لیکن ہم ان پاک ناموں سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں، بلکہ اپنے مقاصد کے لیے دوسرے راستے تلاش کرنے میں لگ جاتے ہیں جو قرآن و حدیث کے نفی میں ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے اوصافی ناموں کو پکاریں اور ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، اور جو انسان اپنی زندگی کی ہر سانس کو ان ناموں کے ذکر سے معطر کرتا ہے تو وہ ان ناموں کے خزانوں اور نفعوں کو پا لیتا ہے جو ان اسماء حسنہ کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ ویسے تو نفع یا نقصان دینا صرف اور صرف اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اسی وظیفہ یا ورد کا اثر ہوتا ہے جس کا مقصد صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنا ہو۔ اگر آپ کا مقصد صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنا ہوگا تب ہی یہ وظائف اثر کریں گے۔ اگر آپ یہ وظائف ناپاک ارادوں کے ساتھ کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے کریں گے تو فائدہ تو کچھ حاصل نہ ہوگا بلکہ الٹا ہلاکت کا باعث بنیں گے، کیونکہ کھانا چاہے جتنا بھی عمدہ ہو اگر آپ اسے ناک یا کان میں گھسائیں گے تو سراسر نقصان ہی ہوگا۔ آج ہم آپ کو المالکو کے 7 وظائف بتائیں گے۔ سب سے پہلے ہم المالکو کے معنی جان لیتے ہیں۔ اس کے معنی ہوتے ہیں سارے جہاں کا مالک، یعنی سارے جہاں کا بادشاہ۔ پہلا وظیفہ، جو شخص اس اسم کو زوال کے وقت 120 بار پڑھے اللہ تعالیٰ اس کو صفائی قلب اور غنا عطا فرماتا ہے، خواہ غنا ظاہری ہو یا باطنی۔ زوال کے اوقات دن میں 3 بار آتے ہیں۔ پہلا جب سورج طلوع ہوتا ہے، دوسرا جب دوپہر میں سورج عین اپنے عروج پر ہوتا ہے، اور تیسرا جب سورج غروب ہوتا ہے۔ اس وظیفہ کو کرنے سے اللہ آپ کے دل کو روشن کر دیتے ہیں، آپ کو غنی فرما دیں گے۔ غنا ظاہری یعنی مال و دولت کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، اور اندرونی باطنی یعنی ہدایت کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ دوسرا وظیفہ، جو شخص اس اسم کو پڑھتا ہے اس کا نفس اس کی اطاعت کرتا ہے اور اسے عزت و حرمت حاصل ہوتی ہے۔ بعض اوقات انسان کرنا کچھ چاہتا ہے لیکن اس کا نفس اس سے کچھ اور کام کرواتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی دین ہے، بہت بڑی عنایت ہے کہ اس اسم کے ورد سے انسان کا نفس جو ہے وہ اس کے تابع رہتا ہے اور شیطان اس پر غالب نہیں آتا ہے۔ تیسرا وظیفہ، جو سورج نکلنے کے وقت 3000 بار اس اسم پاک کو پڑھے گا وہ جو مراد مانگے گا حاصل ہو جائے گی۔ یعنی اس اسم کا 3000 بار ورد کرنے سے آپ جو بھی دعا مانگیں گے، جو بھی آپ کی دلی مراد ہوگی وہ انشاءاللہ تعالی پوری ہوگی اور آپ کی دعا رد نہ ہوگی۔ چوتھا وظیفہ، مال و ملک والا آدمی، حکمران یا بڑا عہدیدار اگر یہ اسم
القدوسو کے ساتھ ملا کر پڑھے گا تو اس کا مال و ملک قائم رہے گا۔ یعنی کوئی حکمران ہو یا بڑا آفیسر ہو، اگر المالکو کے ساتھ القدوسو کو ملا کر پڑھے گا تو اس کا مال و ملک بھی قائم رہے گا، بلکہ اس میں مزید برکت ہوگی، گاڑی، گھر اور مال و اسباب میں اضافہ ہوگا۔ 5واں وظیفہ، جو اس اسم کو فجر کی نماز کے بعد 120 بار پڑھنے کا معمول بنائے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی عنایت کے ذریعے غنی فرما دیتے ہیں۔ المالکو کا مطلب ہی سب جہانوں کا بادشاہ ہے، تو بادشاہ جب اپنے خزانوں سے کسی کو عنایت کرتا ہے تو اس کے خزانوں پر تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جس کو ملتا ہے وہ غنی و مالدار ہو جاتا ہے۔ 6واں وظیفہ، جو اگر حکمران اسے پڑھنے کا معمول بنائے تو بڑے بڑے سرکش اور متکبر لوگ ان کے مطیع و فرما بردار بن جائیں گے۔ یعنی اگر کوئی حاکم ہے یا آفیسر ہے یا کوئی بڑا عہدے دار اسے پڑھے گا تو اس کے ماتحت یعنی اس کے نیچے کام کرنے والے اور اس کے اوپر جو حاکم اور آفیسر ہوں گے وہ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے، اس کی باتوں کو سنیں گے، اس سے حسد کرنے والے بھی اس کے فرما بردار بن جائیں گے۔ 7واں وظیفہ، جو کوئی روزانہ صبح کی نماز کے بعد المالکو کثرت سے پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اسے غنی فرما دیں گے۔ یعنی اگر صبح کی نماز کے بعد یعنی فجر کی نماز کے بعد المالکو کثرت سے پڑھا جائے، یعنی صبح شام جب بھی وقت ملے، کوئی اس کی تعداد کی لمٹ نہیں ہے، جب بھی آپ کو موقع ملے اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو غنی فرما دیں گے، مالدار فرما دیں گے، آپ کو کسی چیز کی محتاجی نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف اپنا محتاج رکھے، کسی کا محتاج، کسی اور کا محتاج نہ بنائے۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ کوشش پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ ویڈیو کے ٹھیک دائیں طرف سبسکرائب کا بٹن ہے، اسے کلک کر دیں اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آئندہ آنے والی نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت چاہوں گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔